الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز حجاج کرام، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ میں سبق نمبر 4 آپ کو سنانے لگا ہوں۔ میں یہاں ایک بات بہت ہی اہم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں نے گزشتہ سبق میں یہ روایت سنائی کہ حج مبرور کرنے والا ایسا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہوا ہو، یعنی سارے کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات میں ضروری بیان کرنا چاہتا ہوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، خدا کے لیے اس کی طرف توجہ کر لیں کہ حج سے سارے گناہ وہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ معاف نہیں ہوتے۔ وہ صرف اور صرف اسی صورت میں معاف ہوں گے کہ جب صاحب حق کا حق ادا کر دیا جائے یا وہ خوش دلی سے خود معاف کر دے۔ اگر کسی کے ذمے کو قرض ہے، مال چھینا ہے، مکان، دکان، زمین، جائیداد وغیرہ دبائی ہوئی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، مارا پیٹا، برا بھلا کہا ہے، تو وہ حج کر لینے سے معاف نہیں ہوگا تا وقت کے ادا نہ کرے یا معاف نہ کرا لے۔ میں متوجہ کرتا ہوں حجاج کرام، طواف کی دعاؤں میں جو علماء نے چھٹے چکر طواف میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں مسنون دعا کا ذکر کیا ہے، اس کو اچھی طرح ترجمے کے ساتھ دیکھ لیا جائے، بہت نفع ہوگا، بہت سکون ملے گا۔ اور ایک بات جس کی طرف میں سب سے پہلے متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر حاجی مرد ہو یا عورت ہو، اس کو سب سے پہلے اپنے دل میں جھانک کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میری بہنوں اور میری بیٹوں، یہ ابلیس ملعون یہ ہماری ان مقبول عبادات کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے آج ایسے ایسے ہتھیار استعمال کر رہا ہے کہ ہمارا حج بھی تباہ ہو رہا ہے، ہماری نیکیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ لہذا سب سے پہلے آپ نے اپنے قلب میں جھانکنا ہے، اور احرام باندھنے سے پہلے 2 نفل جب آپ پڑھیں تو آپ نے اللہ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ یا اللہ، میں خالص تیری رضا کی نیت کرتا ہوں، لیکن میری نیت سے کچھ نہیں ہوتا، یا اللہ آپ نے میری مدد بھی فرمانی ہے، اور اس ملعون ابلیس کی ہر چال سے بھی یا اللہ آپ نے میری حفاظت فرمانی ہے۔ www.darsequran.com